ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثات بدعۃ وکل بدعۃ ضلالۃ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتینا من لدنک رحمتہ وہیئ لنا من امرہ رشدا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم آمین۔ الحمدللہ آج 20 اکتوبر 2023 فرائیڈے کے دن قرآن کلاس نمبر 68 میں ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 31 سے انشاءاللہ تعالی سٹارٹ کریں گے۔ میرے بھائیو، یہ آیت قرآن حکیم کی چند اہم ترین آیت میں سے ہے، اور شاید یہ اس آیت میں سے ہے جو ہر شخص کی بنیادی ضرورت ہے۔ اس لیے میں اس آیت کے اوپر تفصیلی سے گفتگو کروں گا۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے گناہ کے حوالے سے جو اپنا پوائنٹ آف ویو ہے وہ کھول کر بیان کر دیا ہے کہ میں ان گناہوں کے بارے میں زیادہ سختی فرماؤں گا اور ان کے بارے میں زیادہ سختی نہیں فرماؤں گا۔ پہلے اس آیت کو کور کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کے کانٹیکس میں کراس ریفرنس کے طور پہ قرآن حکیم سے ہی کچھ آیت پیش کروں گا گناہ کبیرہ کے پوائنٹ آف ویو سے، اور کچھ حدیثیں بھی اس حوالے سے ڈسکس کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تجتنیبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاؤ گے جن سے ہم نے تمہیں روکا ہے، نفری عنکم سیئاتکم، تو باقی سارے گناہ ہم تمہارے ویسے ہی معاف کر دیں گے۔ وندخلکم مدخلا کریما، اور ہم تمہیں داخل کریں گے عزت والی جگہ پر، یعنی اللہ نے رحمت کا مقام اپنا رکھا ہے جنت۔ اللہم جعلنا منہم آمین۔ اللہم نسألوک جنت الفردوس مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین آمین۔ تو یہاں پہ بنیادی فلسفہ اللہ نے بیان کر دیا ہے کہ اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاؤ گے نا، چھوٹے سے ویسے ہی کو ہم درگزر کر دیں گے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہ ٹاپک جو ہے قرآن حکیم میں 2 مقامات کے اوپر اس انداز میں بیان ہوئے ہیں کہ جس سے پوری ڈاکٹرین کلیئر ہو جائے گی۔ ایک مقام یہ ہے، ایک پارہ نمبر 27 کے اندر سورۃ النجم کی آیت نمبر ہے 32، وہ بھی میں کور کر دیتا ہوں کراس ریفرنس کے طور پہ۔ الذین یجتنیبون کبائر الاسم، وہ لوگ جو کہ بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاتے ہیں، والفواحش، اور بے حیائی کے کاموں سے، الا اللمم، سوائے چھوٹی موٹی چیزیں جو ہے
جاتی ہے، یعنی اس کو اللہ نے خود ہی بینیفٹ دے دیا ہے، چھوٹی موٹی چیزوں کو ہم درگزر کر دیں گے۔ اِنَّ رَبَّکَ وسیع المغفرہ، بے شک تیرا رب وسیع مغفرت والا ہے۔ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ، وہ تو تمہیں اس وقت سے جانتا ہے، اِذْ أَنشَأَکُم مِّنَ الْأَرْضِ، جب تم زمین سے پیدا ہوئے تھے، پھوٹے تھے زمین سے۔ انسان کی جو خوراک ہے وہ زمین سے آتی ہے، اور اسی خوراک کو جوہر ہے جو اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کا تعلق کے ساتھ پیدائش کے ذریعے بنایا ہے۔ اسی لیے الٹیمیٹلی ہر انسان بھی زمین سے ہی اگا ہے۔ یہ ہے اس کے اندر باریکی۔ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، اور وہ اس وقت بھی تمہیں جانتا ہے جب تم ایک جنین کی شکل میں، ایک ایمبریو کی شکل میں رحم مادر میں تھے، ماں کی شکم میں تھے، وہ اس وقت سے تمہیں جانتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے کون سی انسان کی چیزیں چھپی رہ سکتی ہے؟ فلا تزکوا انفسکم، تو مت کہا کرو اپنے آپ کو میں بڑا پرہیزگار اور نیک ہوں۔ هو اعلم بمن اتقى، وہ خوب جانتا ہے کہ کون کتنا متقی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے زمین سے جب تم اگے تھے، سر یہ ڈیٹا اللہ ہی رکھ سکتا ہے کہ زمین سے جو گندم اگنی ہے، یہ گندم کس نے کھانی ہے، اور باقی چیزیں جو انسان استعمال کرتا ہے، اس سے وہ جو قطرہ بننا ہے منی کا، اور مرد اور عورت کا جو ملا، پوری کی پوری چیزیں جسے کہتے ہیں بنیاد تک اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو کوئی اپنے نیکوکاری کا احسان نہیں جتا سکتا۔ اللہ کو پتا ہے کون کتنا نیک ہے۔ اس میں بھی آیا ہے الا اللمم، ہم جو باریک چیزیں ہیں نا اس میں نہیں پڑیں گے۔ اگر کوئی موٹی چیزیں سے بچ جائے، لیکن موٹی چیزوں میں بے حیائی کو بھی ذکر کر دیا ہے، یعنی بے حیائی اتنی موٹی تھی کہ اسے موٹی چیزوں میں سے الگ نکال کے بھی الگ سے بیان کیا ہے۔ ان تج تنیبو کا بی ارماتن اونا انہو نکفرا انکم سیئاتکم مندخال کھلدکم مدخلن کریما، بڑے بڑے گناہوں سے بچو گے تو چھوٹے گناہوں سے ہم درگزر کر دیں گے، اور تمہیں عزت کے مقام میں داخل کریں گے۔ یہاں پہ یہ فلسفہ بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو سینسیٹیو ایریا ہے نا وہ بڑے بڑے گناہ ہیں، چھوٹے گناہوں سے وہ درگزر فرما دے گا، یعنی چھوٹے گناہوں کی معافی مانگنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ خود بخود آٹومیٹیکلی نیک اعمالوں سے معاف ہو جائیں گے۔ یہ مطلب ہے اس بڑے گناہوں کو تو معافی مانگنے سے اور آئندہ نہ کریں گے عہد کرنے سے معاف ہوں گے، لیکن چھوٹے گناہ نیکیوں سے آٹومیٹیکلی دھل جائیں گے۔ اس کانٹیکس میں ایک آیت ہے جو اس فلسفے کو سپورٹ کرتی ہے، وہ ہے سورہ ہود کی آیت نمبر 114، وَأَقِیمِ الصَّلَاةَ طَرْفَیِ النَّہَارِ وَزُلْفًا مِنَ اللیل، اور نماز کو قائم رکھو دن کے دونوں کناروں پر اور رات کے حصوں میں بھی۔ دن کے دونوں کناروں پہ جو نماز ہے وہ اس کنارے پہ فجر ہے اور دوسرے کنارے پہ ظہر اور عصر ہے، اور مغرب اور عشاء غروب آفتاب کے بعد ہوتی ہے، وہ رات کی نماز ہے۔ ان نمازوں کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں برائی کو مٹا دیتی ہے، یعنی یہ نماز پڑھنا آٹومیٹیکلی گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ذالک ذکری للذاکرین، یہ تو ہے نصیحت ان لوگوں کے لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہے، یہ ان کے لیے۔ تو اس آیت کے تحت یہ پتہ چل گیا کہ جو نیک عمل ہے وہ گناہوں کو دھونے کا سبب بن جاتے ہیں۔ یہ جو سورہ ہود کی آیت میں نے پڑھی، آیت نمبر 114، اس کانٹیکس میں ایک حدیث بھی ہے بخاری اور مسلم دونوں میں، بڑی حیران کن حدیث ہے۔ مسلم شریف میں ڈیٹیل سے ہے، بخاری میں بھی موجود ہے کہ ایک صحابی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے ہیں
اور کہتے ہیں یا رسول اللہ آج مجھ سے ایک ایسا گناہ ہو گیا ہے، آپ مجھے پاک فرما دیں۔ آج میں نے مدینہ شریف کے کنارے پر یعنی شہر سے باہر گاؤں ایریا میں ایک عورت کو گلے لگا دیا، لیکن میں نے اس کے ساتھ کوئی اور تعلق قائم نہیں کیا یعنی انٹرکورس والا، باقی میں نے اس کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کیا۔ اب میرے لیے کوئی معافی؟ تو نبی علیہ السلام نے خاموشی اختیار کر لی۔ جب وہ جانے لگا تو نبی علیہ السلام نے اسے واپس بلایا۔ اسی وقت نبی علیہ السلام پہ یہ آیت نازل ہوئی، سورہ الہود کی 114۔ آپ نے یہ آیت تلاوت کی کہ دن میں دونوں سروں پر اور رات کے اوقات میں نماز کو قائم رکھو، بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا نماز پڑھو، تمہارا یہ گناہ معاف ہو جائے گا۔ اچھا، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی اگر ڈیٹس مارتا ہے لڑکیوں کے ساتھ، نماز پڑھ لے تو آٹومیٹیکلی معاف ہو جائے گی۔ نہیں، اس پہ اجماع ہے پوری امت کے علماء کا، چاہے سنی ہو یا شیعہ ہو، کہ کسی چھوٹے گناہ کو چھوٹا سمجھ کے تکرار کے ساتھ کرنا بھی گناہ ایک کبیرہ ہے۔ یہ تو ایک کبھی کبھار ہو جائے نا، یہ تو نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ روزانہ گلے لگا لیا کرو اس کے بعد پھر نماز پڑھ لیا کرو، ایسا نہیں ہے۔ یعنی کبھی کبھار نفس سے مغلوب ہوا تو اس کی نیکیاں گناہوں کو معاف کر دی۔ اسی کو سپورٹیو ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم میں، نبی علیہ السلام نے فرمایا بھلا بتاؤ تو اگر کسی شخص کے گھر کے آگے سے نہر گزرتی ہو اور وہ روزانہ اس میں 5 دفعہ غسل کرے تو اس کے جسم پہ کوئی میل باقی رہ جائے گا؟ صحابہ نے کہا نہیں یا رسول اللہ۔ تو آپ نے فرمایا 5 نمازوں کی مثال بھی ایسی ہی ہے کہ اس کے جسم سے سارے گناہ دھل جائیں گے، لیکن 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 چھوٹے گناہ بڑے گناہوں نہیں معاف ہوں گے۔ بڑے گناہ صرف توبہ سے معاف ہوتے ہیں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا عہد کرنا۔ چھوٹے گناہ آٹومیٹیکلی نیکیوں سے معاف ہو جاتے ہیں، اور بڑے گناہ جب معاف ہوتے ہیں، وہ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 70 ہے کہ اگر کوئی بڑے بڑے گناہوں سے توبہ کر لے، حتیٰ کہ ان بڑے گناہوں میں اللہ نے شرک کو ذکر کیا ہے، قتل ناحق کو ذکر کیا ہے، زنا کو ذکر کیا ہے، اور کہا ہے کہ اگر کوئی ان سے بھی توبہ کر لے تو ہم اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیں گے، صرف معاف نہیں کریں گے، گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، آمین۔ لیکن وہ توبہ پاکستانی توبہ نہیں ہوگی، وہ پکی والی توبہ ہوگی۔ اور توبہ کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا ہے، یعنی جس کو میں کہتا ہوں کتابوں کے خدا میں اور بابوں کے خدا میں کیا فرق ہے۔ سورۃ النحل کی آیت نمبر 119، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا کانسیپٹ بتا دیا ہے توبہ کا۔ ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالۃ، اس کے بعد تمہارا رب ان لوگوں کے حق میں جو جہالت میں گناہ کر بیٹھے، ثم تابوا من بعد ذلک، اور پھر گناہ کے بعد فوراً توبہ کر لے، وَأَصْلَحُوا، اور پھر اپنی اصلاح کر لے، یعنی جو ہوا اس کے بعد ٹھیک بھی کر لے اپنے آپ کو۔ ان ربک من بعدہ، اس کے بعد تیرا رب لا غفور الرحیم، بے شک بخشنے والا مہربان ہے۔ کس کے بعد؟ جو توبہ کرے، رجوع لائے اللہ کے طرف اور اپنے آپ کو سدھار لے، پھر میں اس کو معاف کروں گا۔ خالی استغفار کی تسبیح پھیرنے سے معافی نہیں ہوگی، یہ ہے کانسیپٹ قرآن کا۔ پیرلل میں 2 چیزیں نہیں چل سکتی، اللہ کے ساتھ بغاوت بھی اور خالی استغفار کی تسبیح پڑھنا۔ تو یہ کانسیپٹ توبہ کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دیا۔ اب آ جائے اس طرف جو میں نے کہا کبیرہ گناہوں سے اگر بچ جاؤ تو چھوٹے معاف ہو جائیں گے۔ اس کو سپورٹیو ایک اور حدیث ہے جو صحیح مسلم میں ہے، ڈیسائسیو حدیث ہے، اس کے بعد الفاظ ہے اگر بڑے بڑے گناہوں سے بچا جائے تو ایک نماز سے دوسری نماز، ایک جمعے سے دوسرے جمعہ، اور ایک رمضان سے دوسرا رمضان
درمیان کے تمام گناہوں کا کفارہ بن جائے گا اگر بڑے بڑے گناہوں سے بچا جائے۔ اب یہ نہیں ہے کہ ادھر سے ایک جمعہ پڑھا، ادھر سے ایک جمعہ پڑھا اور درمیان والے معاف نہیں، کیونکہ اس کے الفاظ ہے اگر بڑے بڑے گناہوں سے بچا جائے۔ تو مجھے بتائے نماز چھوڑنے سے دوسرا بڑا گناہ کون سا ہو سکتا ہے؟ صحیح مسلم میں حدیث ہے، بندے کے کفر اور ایمان کے درمیان، شرک اور اسلام کے درمیان فرق صرف نماز ہے، لہذا جو نماز چھوڑتا ہے ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ درمیان کا اس کے گناہوں کا کفارہ نہیں بنے گا۔ ایک رمضان سے دوسرا رمضان درمیان کے گناہوں کا کفارہ نہیں بنے گا۔ ایک سے دوسری نماز درمیان کے گناہوں کا کفارہ نہیں بنے گی کہ اگر کوئی کہے میں فجر پڑھ لوں اور عشاء پڑھ لوں درمیان والی معاف ہو جائے، نہیں۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، شقیق تابعی کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام نماز چھوڑنے والے کے علاوہ کسی کی تکفیر نہیں کرتے تھے، جو نماز نہیں پڑھتا تھا اس کو وہ کافر سمجھتے تھے۔ یہ یہاں پہ بے نمازی شناختی کارڈ پہ مسلمان ہے، اللہ کے یہاں پہ نہیں ہے۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بڑا مصروف ہوں، نہیں۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص بھول جائے یا سویا ہوا ہو تو جیسے ہی اسے یاد آ جائے یا وہ اٹھے تو نماز پڑھ لے۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے وہ آیت تلاوت کی سورہ الطحا کی، واقعی الصلاۃ لذکری، اور میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھنا۔ تو آپ نے فرما دیا تھا جان بوجھ کے یہ ہے کہ ایک بندہ جاگ بھی رہا ہے اور بھولا ہوا نہیں تھا اور اس نے نماز چھوڑ دی، وہ مارا گیا۔ ایک اور چیز ہے، ہو سکتی ہے کہ کوئی مجنون ہو جائے، جو صحیح بخاری میں مولا علی کا قول ہے تعلیقاً کہ 3 لوگوں سے کلام اٹھا لیا گیا ہے، چھوٹے بچے سے، پاگل سے اور سوئے ہوئے شخص سے، یہاں تک کہ وہ جاگ جائے۔ تو یہ حدیث مرفوع بھی ہے، نبی علیہ السلام سے بھی مولا علی نے نقل کی ہے۔ سنن ابن ماجہ میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، اور بخاری میں امام بخاری نے اس پہ چیپٹر کی ہیڈنگ میں لکھا ہے۔ اس کانٹیکس میں سیدنا عمر کے پاس ایک دفعہ ایک مقدمہ کسی پاگل کے بدکاری کرنے کا آیا تھا، تو مولا علی نے کہا تھا اس کے اوپر سزا جاری نہیں ہوگی کیونکہ اس کا ذہنی توجہ درست نہیں ہے۔ تو وہ پاگل کوئی ہو گیا ہے، سویا ہوا ہے، بھول گیا ہے تو پھر معاملہ الگ ہے، ورنہ آپ نے نماز پڑھنی ہے، اور نماز چھوڑنے کی معافی جو ہے وہ نیک عمل سے نہیں ہوگی کیونکہ یہ تو فرض ہے، اسی طریقے سے باقی جو فرائض ہے۔ تو یہ گناہ کبیرہ کے حوالے سے کانسیپٹ کلیئر ہو گیا۔ یہ کبیرہ اور صغیرہ کی ویسے تو ساری علمی ہے، ادروائز صحیح مسلم میں حدیث ہے، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سے بھی انہوں نے مرفوع کیا اس حدیث کو کہ مومن کے لیے چھوٹا سا گناہ بھی ایسا ہے جیسے کہ اس کے سر پر کسی نے پہاڑ رکھ دیا ہے، گویا اس پہ گرا جاتا ہے۔ اور منافق کے لیے بڑے سے بڑا گناہ بھی ایسا ہے کہ ناک پہ مکھی بیٹھی تھی اس نے اڑا دی، تو وہ سینسیٹیو ہی نہیں ہوگا اس معاملے میں۔ وہ ہم یہاں کہتے ہیں نا جس کو عقل نہیں ہے تو وہ موج ہی مارے گا نا، وہ کپڑے بھی اتار کے پھینکے گا تو ریلیکس ہی کرے گا، لیکن کوئی عقل مند آدمی تو اپنے کپڑے اتار کے نہیں پھر سکتا۔ ہاں کوئی بزرگ ہو تو وہ پھر کر سکتے ہیں، ان کو بھی وہ کہتے ہیں ان کا بھی تو قلم اٹھا ہے، تو پھر سیدھے طرح کہو نا پاگل ہے۔ تو آپ دیکھ لیں کتنے ننگے پیر ہیں ہمارے، کتنے پرائم منسٹر ہے جو ان کے ننگے پیروں کے پاس جاتے بیٹھتے ہیں۔ ان سارے پیروں کو کہے پاکستان کا قرضہ اتار دے، بجلی پوری کر دے، تو یہ ساری کہانیاں ہیں اور یہ ان کے پاس پہنچے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ ہماری ایز اے قوم جہالت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے گناہ کبیرہ کے حوالے سے بتا دیا۔ اب آخر میں میں اگر لسٹ کا ذکر کروں
یہ ایک تلخ چیز تھی جو میں نے اس آیت کے کانٹیکس میں آخر میں رکھی ہے کہ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہہ لیں کہ اکثر گناہ جو ہمیں معلوم ہے وہ سب کے سب کبیرہ گناہ ہے، ان میں کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہے، ہم ان کو چھوٹا سمجھ رہے ہوتے۔ اگر آپ کو یہ ساری گناہوں کی لسٹ چاہیے نا تو بخاری مسلم کے حوالے سے مشکات مذہبی میں آپ اگر چلے جائے نا تو شروع میں ہی پہلے جلد میں آپ کو ایک چیپٹر ملے گا گناہ کبیرہ کا بیان، کیونکہ یہ کمبائنڈ فارم میں نوٹس ہے، اس لیے آپ کو ایمفسائز کرتا ہوں کہ مشکات ضرور لیں۔ مثلا پہلے حدیث اس چیپٹر میں وہ بخاری اور مسلم دونوں سے لے کے ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سے کسی نے عرض کیا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم اللہ کو شریک بناؤ حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، یعنی شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس نے پوچھا، اس کے بعد فرمایا اس اندیشے سے بچے کو قتل کر دو کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے گا۔ ایک فیملی پلاننگ ہے وہ الگ چیز ہے، اس کا جواز موجود ہے، اس پہ میرا ویڈیو ریکارڈڈ ہے۔ یہ ہے کہ پریگنینسی آئیڈینٹیفائی ہو گئی ہے اور آپ بچے کو قتل کر دیتے یا بچوں سمیت خودکشی کر لیتے، جو میڈیا میں اکثر خبر آتی رہتی ہے۔ اس نے عرض کیا اس کے بعد تو فرمایا اپنی پڑوسی کی بیوی کے ساتھ بدکاری کرنا۔ بدکاری تو کسی کے ساتھ بھی کرنا برا ہے، لیکن پڑوسی کا چونکہ حق ہے اس لیے اس کا ذکر کیا۔ پھر نبی علیہ السلام نے سورۃ الفرقان کی آیت تلاوت کی، والذین لا یدعون مع اللہ الاہن آخر ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون۔ جو میں نے شروع میں بھی یہ حدیث کا ذکر کیا تھا کہ یہ حدیث میں 3 بڑے گناہ بیان ہوئے۔ اگلی حدیث امام بخاری کی ہے جو مشکات والے امام نے نقل کی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے ساتھ شریک بنانا، والدین کی نافرمانی کرنا، کسی کو ناحق قتل کرنا اور جھوٹی قسم اٹھانا کبیرہ گناہ ہے۔ اس سے اگلی حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، جھوٹی قسم کی بجائے جھوٹی گواہی دینا بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اس سے اگلی حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا 7 چیزیں سے بچو۔ پوچھا گیا کون سی؟ فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو کرنا، قتل کرنا، سود کھانا، یتیموں کا مال کھانا، میدان جنگ سے پیٹ پھیر کر فرار ہونا اور پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا۔ یہ 7 بھی جناب کبیرہ گناہ ہے۔ میں نے کہا تھا یہ بدقسمتی ہے، جتنے گناہ ہمیں نون ہے نا وہ سارے ہی کبیرہ ہے۔ اس سے اگلی حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جب زانی زنا کرتا ہے نا اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا، جب چور چوری کر رہا ہوتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا، جب شرابی شراب پی رہا ہوتا ہے تو اس وقت بھی وہ مومن نہیں ہوتا، اور جب وہ یہ کام کر چکا ہوتا ہے نا تو ایمان اس سے نکل جاتا ہے، اس کے بعد اس کے اندر ایمان دوبارہ لوٹتا ہے۔ اور خیانت کرنے والے خائن اس وقت مومن نہیں ہوتا۔ اور پھر آخر میں الفاظ ہے بس تم بچ جاؤ، بس تم بچ جاؤ، 2 دفعہ نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ آگے بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلاف ورزی کرے، اور جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ پوری قوم کے اوپر فٹ ہو رہی ہے۔ اور مسلم میں تو آگے الفاظ ہے کہ وہ روزہ رکھے، نماز اور مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے تب بھی وہ منافق ہے، یعنی عملاً منافق ہے، اعتقاداً نہیں۔ ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم کی، اس میں 4 چیزوں کا ذکر ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو 4 خصلتیں جن میں ہوگی وہ پکا منافق ہے، اور جس میں ایک ہوئی وہ بھی
निफाक की एक शाख के ऊपर है। यहाँ तक कि इस अमल को छोड़ दे। नंबर 1, अमानत रखी है तो खयानत करे। नंबर 2, बात करे तो झूठ बोले। नंबर 3, अहद करे तो तोड़ दे। नंबर 4, और जब झगड़ा हो तो गाली गलौज पर उतर आए। ये उलमा तो ऑलमोस्ट सारे ही इसमें आते हैं। कैसे कैसी मोटी मोटी गालियाँ देते हैं। और अवामुन्नास तो अब मुझे बता दे, हम तो वो शेर लेकर चल रहे, कुछ भी है तेरे महबूब की उम्मत से। यहाँ तो मामला ही कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। सही मुस्लिम में हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम एक अनाज के ढेर के पास से गुजर रहे थे। आपने अपनी मुबारक उंगलियां उसमें दाखिल की तो वो गीली थी। तो फरमाया ये क्या? कहा रसूलुल्लाह, रात में बारिश हो गई थी तो अनाज गीली हो गई। आपने फरमाया तुमने गीली अनाज के ऊपर क्यों नहीं रखा, ताकि लोग इसके ऐब के ऊपर मुत्तला होते। उसकी बात उसकी मर्जी, वो खरीद के ले जाए, घर जाके कुछ कर ले। लेकिन तुमने इस तरह क्यों किया, ऊपर कुछ रखा और अंदर गीली। और फिर आपने फरमाया जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं। ये वहाँ पे आपने फरमाया था। ये पूरी हदीस मुस्लिम शरीफ में यूं है। जो आखिरी हिस्सा पकड़ा हुआ है, जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं है। और ये समझ रहे होते सिर्फ दूध में ही मिलावट करना मिलावट है। मिलावट ये है कि आप गरर अरबी में धोखे को कहते हैं। कोई भी धोखा किसी भी फॉर्म के अंदर, किसी कारोबार के अंदर, वो उसको हराम कर देगा। जैसे ही धोखा आएगा, चाहे वो प्लॉट्स की फाइल की शक्ल में आए, उसने हराम कर दिया। चाहे बेचने वाली चीज़ की शक्ल में आए, आप माल दिखाए और जब डाल के देने लगे कुछ और डाल दिया, तो आपने धोखा कर दिया। तो गरर जब भी आएगा आपके पूरे माल को हराम कर देगा। कुल औज़ु बिल्लाहि ताला, अल्लाह हमें इस फितने से बचा के रखे, गुनाह कबीरा से बचने की तौफीक अदा फरमाए और कमिटमेंट के साथ अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची इत्तबा करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो ये मैंने गुनाह कबीरा के हवाले से गुफ्तगू की। अक्सर लोग पूछते हैं तौबा का तरीका क्या है, कौन कौन से गुनाह बड़े बड़े गुनाह है, छोटे गुनाहों का क्या है। तो तौबा तो मैंने आपको बता दी है, अपनी इस्लाह करनी है। इसको मैं दुनियावी मिसाल से समझाता हूँ। मुझे आप बताएं, जिस शख्स की ज़िंदगी में एक दफ़ा, बिल्कुल पहली दफ़ा किसी गर्म इस्त्री से हाथ जल जाए, दूसरी दफ़ा वो ठंडी को भी हाथ लगाते हुए डरेगा कि हो सकता है थोड़ी देर पहले किसी ने की हो। इस लेवल को डर कहते हैं। जब आपको किसी गुनाह का आएगा ना दोबारा करते हुए, तो आप समझ ले आपने तौबा तन नसूहा कर ली। या अय्युहल लज़ीना आमनू तुबू इलल्लाहि तौबातन नसूहा, ऐसी तौबा करो जो आगे को नसीहत हो जाए। और अगर ऐसा नहीं है तो बस फिर ठीक है, ख्याल है आपका जो विजुअल थिंकिंग को लेके आप चले और कभी शैतान के ऊपर डाल दें। मैं तो ये चैलेंज करता हूँ बार बार कि अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये अनाउंसमेंट करे कि जो शख्स फजर की नमाज अपने मोहल्ले की मस्जिद में पहली सफ़ में अदा करे तो फीफा फजर 1 लाख रुपया दूसरी सफ़ वाले को, 50,000 रुपया तीसरी सफ़ वाले को, 25,000। तो दुनिया के सारे शयातीन मिलके दुनिया के सबसे बड़े बेनमाजी की भी फजर नहीं छुड़वा सकते। करके देख लें। हमने उन लोगों को भी अपने ऑफिस में देखा है जिनके होश ही नहीं होती थी, लेकिन जब उन्होंने ऑफिशियल टूर पर कोई दूसरे मुल्क जाना होता था तो अल्लाह के फजलो करम से वो ताजुद के वक्त उठ जाते होते थे। तो ये सब के सब बहाने हैं और कहते हैं दुआ करे तौफीक मिल जाए। आज तक हमें किसी ने ये नहीं कहा दुआ
کرے ارادہ ہے گھر جا کے کھانا کھانا ہے، توفیق مل جائے، نہیں، وہ کھانا ہوتا ہے۔ آج تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ ٹوائلٹ ہو جائے دعا کرے، ہے تو مشکل، کام پیشاب بند ہو جائے تو کھلتا نہیں تو دعا کرے کہ عزت سے میرا پیشاب نکل جائے، نہیں، وہ ارادہ ہوتا ہے۔ ساری کی ساری دعائیں توفیق نیک عمل کے بارے میں، کیونکہ وہ کرنے نہیں ہوتے۔ آج تک کبھی ہوا ہے کہ کوئی شخص ہمارے باوجدار میں سے بھی رپورٹ ہوا ہے کہ مسجد کے میں نماز کے لیے گیا ہو تو شیطان دروازے پر آ کے فزیکلی کھڑا ہو جائے، آج میں تیرے کو مسجد میں نہیں جانے دوں گا، نہیں، اور یہ بھی نہیں ہوگا کہ اذان ہو جائے اور آپ کا پاؤں مسجد کی طرف آٹومیٹیکلی چل پڑے، یہ بھی نہیں ہوگا، ورنہ تو جنت اور جہنم کا کانسیپٹ ختم ہو جائے گا۔ یہاں اللہ نے اختیار دے دیا ہے، انا ہدیناہ السابل اما شاکرا و اما کفر، ہم نے تو ہدایت کا راستہ واضح کر دیا ہے، چاہو تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو یا ناشکری کی۔ اچھا، اس سے یہ بات نہ سمجھنا کہ اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ گنہگاروں کو بھی بخش دے گا، مجرمین کو بھی بخش دے گا، اور نیک کاروں کو تو اس نے بخشنا ہی ہے، نہ، اس طرح کا نہیں ہے۔ اور اکثر لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ کو ہماری نمازیں نہیں چاہیے ہوتی، استغفر اللہ، یہ بات آپ کیوں اور کس کو بول رہے ہوتے ہیں؟ میری نماز تو نہیں ہے، کوئی پڑھ رہا ہے نا، جس کی پڑھ رہا ہے اس کو سنائیں، اللہ کی پڑھ رہے ہو نا، تو اللہ نے کب کہا ہے کہ مجھے تیری نمازیں چاہیے؟ کہیں کہا ہے؟ اللہ کہتا ہے تمہیں تمہارے لیے نمازیں چاہیے۔ اس فلسفے کو اللہ نے سورہ الزمر میں بیان کیا ہے۔ مسئلہ تقدیر بھی حل کرنے کے حوالے سے یہ آیت ہے۔ لوگ کہتے ہیں دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ نہیں سر، ایسا نہیں ہے، اللہ کی مرضی سے نہیں ہو رہا ہے، اللہ کی اجازت سے ہو رہا ہے۔ اللہ کی مرضی یہ ہے کہ لوگ زنا کریں، اجازت ہے کہ کر لو، یہ نہیں ہوگا کہ جسم پہ فالج گرے، لیکن آخرت میں چھوڑوں گا نہیں، شراب پینی ہے پی لو، چمڑی اتار لوں گا آخرت میں، اجازت ہے، نیکی کرنی ہے کرو، برائی کرنی ہے کرو، مرضی نہیں ہے، مرضی یہی ہے کہ پیغمبروں کے راستے اختیار کرو۔ یہ فلسفہ سورہ الزمر میں بیان ہوا ہے، آیت نمبر 7۔ یہ آیت آپ اپنے سارے قریبی لوگوں کو سنائیں۔ ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، دیکھو اگر تم اللہ کا کفر کرو گے، ناشکر کی زندگی گزارو گے، تو یاد رکھنا اللہ بے پرواہ ہے، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اللہ کو فرق نہیں پڑا تو اللہ تعالیٰ چھوڑ دے گا، نہیں، ولا یرضیٰ لعبادہ الکفر، لیکن میں کبھی راضی نہیں ہوں اس بات پہ کہ کوئی ناشکری کرے، میری نافرمانی کرے، میرا کفر کرے۔ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اور اگر تم شکر گزاری کی روش اختیار کرو گے، یعنی اللہ کے تابع فرمان رہو گے، تو یہ اللہ تعالیٰ تم سے پسند کرتا ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی جان دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر شخص اپنے اعمال کا جواب دہ خود ہونا ہے۔ ثم إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ، اس کے بعد تمہیں لوٹ کر تمہارے رب کی طرف جانا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تمہیں خبر دے دے گا جو کچھ تم دنیا میں عمل کیا کرتے تھے۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک وہ تو سینوں کے چھپے ہوئے رازوں کو بھی جاننے والا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سے کون بچ سکتا ہے؟ میرے بھائی، آپ اپنی داڑھیوں سے، پگڑیوں سے، نمازوں سے، تسبیحوں سے دنیا کو دھوکہ دے سکتے ہو، قانون کو چکما دے سکتے ہو، اللہ سے بھاگ کے کہاں جاؤ گے؟ اللہ تو اتنا باریک بین ہے کہ جن لوگوں کو
کہ نماز حج زکوٰۃ بھی لکھے ہوں گے نا قیامت والے دن، فرشتوں نے نیکیاں کے ڈھیر لگائے ہوں گے، اللہ زیرو سے ملٹیپلائی کر دے گا۔ اللہ سے بڑا ڈر نہیں ہے۔ ہاں، اللہ والے بن جاؤ تو اللہ سے بڑا کوئی شفیق نہیں ہے، لیکن اگر سر اللہ کے نافرمان ہے نا تو اللہ بڑا ڈر ہے۔ مسلم شریف میں حدیث ہے، سب سے بڑی 3 نیکیاں کون سی ہو سکتی ہے؟ تینوں نیکیوں کے بارے میں نبی علیہ السلام نے کہا کہ یہ کرنے والے بھی جہنم میں چلے جائیں گے۔ نمبر 1، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ایک شہید کو اٹھائے گا اور پوچھے گا، میں نے تجھے اتنا کچھ دیا، اچھی صحت دی، تو نے میرے لیے کیا کیا؟ وہ کہے گا، یا اللہ جان سے قیمتی کون سی چیز تھی تیرے لیے دے دی؟ تو اللہ فرمائے گا، تو نے جان اس لیے دی کہ لوگ تجھے بہادر کہے، تو دنیا نے تیری بڑی تعریف کی، تو دنیا سے اپنا اجر لے چکا ہے، میرے یہاں کوئی اجر نہیں ہے، اوندھا منہ کر کے جہنم میں۔ فرشتوں نے اسے شہید لکھا ہوا ہے۔ اللہ نے کہا نہ، اپنی اپنی نیکیوں سے فرشتوں کو بھی دھوکہ دے سکتے ہیں ہم۔ فرشتے تو ظاہر ہے یہ عمل تو لکھیں گے، تو یہ حساب کتاب تو ایسا ہے ہی ہے۔ اصل میں تو اللہ تعالیٰ خود حساب کرنے والا ہے۔ اللہم حسبنی حسابا یسیرا، آمین۔ پھر اللہ ایک سخی کو بلائے گا کہ اتنا مال دیا تھا تو نے کیا کیا؟ تو وہ کہے گا، یا اللہ جو بھی مجھے جگہ ملتی تھی نا کہ یہاں پہ تو نے خرچ کرنے کا کہا ہے، میں نے کوئی جگہ نہیں چھوڑی کہ وہاں پہ خرچ نہ کیا ہو۔ اللہ فرمائے گا، تو نے اس لیے خرچ کیا کہ لوگ تیری تعریف کرے کہ یہ بڑا سخی ہے، دنیا کی بڑی تعریف ہوتی تھی تیری، میرے یہاں تیرے لیے کوئی اجر نہیں ہے، اور اوندھا منہ کر کے جہنم میں۔ پھر قرآن کے ایک قاری کو بلایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا، میں نے تجھے قرآن دیا تھا، تو نے میرے لیے کیا کیا؟ وہ کہے گا، یا اللہ میں نے کتنے لوگ کو قرآن سکھایا، قرآن کی تعلیم دی۔ اللہ فرمائے گا، یہ تو نے اس لیے کیا کہ لوگ تجھے قاری کہے، تو دنیا میں تیری بڑی تعریف ہوئی، تیرے نام کے آگے بھی 8 دمیں ہوتی تھی اور بعد میں بھی 10 دمیں ہوتی تھی۔ یہ میں اس کی تجریح کر رہا ہوں کیونکہ قرآن پرانا نہیں ہوتا۔ اگر نبی علیہ السلام کے زمانے میں بات ہو رہی ہے نہ سورۃ الانفال میں کہ اپنے جو گھوڑے ہیں وہ جہاد کے لیے تیار رکھو، تو آج گھوڑوں کو ہم میزائل میں اور ایئر کرافٹ کی فارم میں ترجمہ تشریح میں بیان کریں گے۔ ہم نے کوئی یہ گلہ نہیں کرے گا کہ قرآن میں تو گھوڑے لکھے ہیں، تم یہ کیوں بیان کر رہے ہو؟ تو تھوڑی اپنی عقل بھی استعمال کرو، وہ تو ڈاکٹرین ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو اوندھا منہ دوزخ میں۔ سر یہ 3 نیکیوں سے بڑی کوئی نیکی کسی کو پتا ہے تو مجھے بتاؤ۔ شہادت سے بڑی کوئی نیکی نہیں ہے۔ سب سے قیمتی چیز اللہ کو دے دینا، جان، اللہ کی راہ میں مال لٹانا۔ قرآن میں نماز کے ساتھ ہر جگہ انفاق فی سبیل اللہ کا حکم آیا ہے۔ اور تیسرا قرآن کی تعلیم، وہ تو سر بخاری میں حدیث ہے، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ ان 3 نیکیوں سے بڑی کوئی نیکی پاسبل ہی نہیں ہے، لیکن زیرو سے ملٹیپلائی کیوں؟ کیونکہ اللہ کے لیے نہیں کیا۔ مسند احمد میں حدیث ہے، جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا۔ کی نیکی اور کی تھی نیکی اور ہو گیا شرک۔ یہ کیا بات ہوئی؟ نماز کیسے شرک ہوئی؟ نماز تو اللہ کی ہوتی ہے، پڑھی بھی اللہ کے لیے ہے، لیکن دکھاوے کے لیے کسی کو۔ ہمارے ایک ایکس پریسیڈنٹ ہے نا، مجھے ان کی پالیسیز سے بہت اختلاف ہے، جنرل ضیاء الحق، لیکن ایک مذہبی آدمی ہے، ان کی وجہ سے ہماری فوج کے اندر کافی ریفارمز آئی، اور یہ بہت بڑا احسان ہے ان کا پاکستانی فوج کے اوپر، ورنہ ان سے پہلے کی فوج اور تھی اور آج کی فوج میں کافی فرق ہے۔ اب آپ کو مذہب کا رنگ غالب نظر آئے گا ہماری فوج کے اندر، اور فوج سے جب لوگ ریٹائر ہوتے ہیں تو
प्रैक्टिसिंग मुसलमान देखने मिलते हैं, क्योंकि मौत को बड़े करीब से देख लेते हैं तो बड़े बड़े लोगों की अकल ठिकाने हो जाती है। जब अपनी शोधा की लाशें उठाते हैं बॉर्डर पर तो इंसान को नजर आता है, कल तो ये मेरे साथ रोटी खा रहा था, आज मैं उसके जिस्म के लोथड़े समेट रहा हूँ। तो सर बड़े बड़े लोगों को का किबला जो है ना वो दुरुस्त हो जाता है। तो जनरल ज़ियाउल हक साहब बड़े नमाजी थे पक्के, तो उनके साथ जो लोग थे उन्होंने मुझे बताया था कि जब वो नमाज के लिए जाते थे तो लोग बगैर वजू के भी साथ पीछे खड़े हो जाते थे। नमाज पढ़ने का दिल तो नहीं होता था, और वजू तो किसी का सूंघने से भी चेक तो नहीं हो सकता कि किया है या नहीं किया है। जिस तरह हमारे यहाँ कई पॉलिटिकल लीडर्स के लोग जनाजे की नमाज पढ़ने आए होते हैं और उनको नमाज भी नहीं आती है और सुटे लगा रहे होते हैं, और जैसे ही जमात खड़ी होती है ना वजू का ठिकाना और ना कुछ, इल्ला माशाअल्लाह। यानी ये आप ना कहे कि मैं सब सारों को लिए ये बात कर रहा हूँ, तो ये सारी नमाजें तो दिखलावे की लिए होती है ना, अल्लाह के लिए नहीं हो रही होती है। अस्तगफिरुल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि, आमीन सुम्मा आमीन। अब मेरे भाइयों अगली आयत की तरफ आते हैं, सूरह अन्निसा की आयत नंबर 32 से। वला ततमन्नौ मा फद्दल्लाहु बिही बादुकुम अला बाअद, मत तमन्ना किया करो उन चीज़ों की जो अल्लाह ताला ने बास को बास पे कोई फजीलत दी है। हसद नहीं करना, किसी को अल्लाह ने अच्छा चेहरा दे दिया है, किसी को अच्छा कद दे दिया है, किसी को अच्छा मनसब दे दिया है, किसी को ज़्यादा दौलत दे दी है, तो इस चक्कर में ना पड़ा करो कि हसद करो। कोशिश करना अपना आपका हक है, जेलसी नहीं करनी। लेकिन अल्लाह ताला ने एक चीज़ ऐसी बता दी है कि जो तुम कमा सकते हो। मैं अपने माँ बाप अपनी डेस्टिनी चूज़ नहीं कर सकता, अपनी मौत का वक्त चूज़ नहीं कर सकता, लेकिन एक चीज़ है जो मैं अपनी मर्ज़ी से कर सकता हूँ। वो क्या है? अल्लाह ने जिन बातों का हुक्म दिया है उन पे अमल करूँ, और मेरी अकाउंटेबिलिटी भी इसी काम पे होनी है। वो अल्लाह ने साथ ही जिक्र कर दिया, लिरिजाली नसीबुम मिम्मक तस्बू, मर्दों के लिए वो हिस्सा है जो वो कमाएगा। वलिन निसाई नसीबुन मिम्मक तसबना, और औरतों के लिए वो हिस्सा है जो वो कमाएगी। यानी नेकियों में आगे बढ़ने की कोशिश करो। दौलत नहीं मिलती किसी को बहुत ज़्यादा, नेकियां तो वो कर सकता है ना, इसके लिए तो कोई डेस्टिनी की ज़रूरत तो नहीं है। 5 वक्त नमाज पढ़ने के लिए आपको महीने का 1 लाख रुपया किसी गवर्नमेंट से फ्री मिलने की ज़रूरत तो नहीं है। चाहे मस्जिद में वज़ू करे, पानी भी फ्री है, अवेलेबल है, आपसे कोई बिजली का बिल भी नहीं मांगेगा। चाहे नमाज पढ़े, तो नेकियों में आगे बढ़ सकते हो। किसी के साथ खुश इखलासी से बात करना, रास्ते से तकलीफ दे चीज़ को दूर कर देना, इसके लिए कोई ज़्यादा एफर्ट पुट करने की ज़रूरत नहीं है। ये अच्छी शक्ल की होने की ज़रूरत नहीं है, या अच्छा स्टेटस होने की ज़रूरत नहीं है। सही मुस्लिम में हदीस है, हर तस्बीह का एक सदका है, सुभान अल्लाह। हर तहमीद का सदका है, यानी अल्हम्दुलिल्लाह। हर तहलील का सदका है, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह। हर तकबीर का सदका है, अल्लाहु अकबर कहना। अमर बिल मारूफ व नहयनिल मुनकर, लोगों को नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना अपनी अपनी डोमेन के अंदर, ये भी सदका है। और तुम्हारा अपने बीवी बच्चों के मुंह में लुकमा डालना भी सदका है। हत्ता कि तुम्हारे अपने बीवियों के साथ इज़्दवाजी ताल्लुक जो खालिजातन एनिमल इंस्टिंक्ट है, वो भी सदका है। सहाबा को बाकी चीज़ों का तो हजम हो गई, उन्होंने कहा ये बीवी के साथ ताल्लुक कायम करना ये भी सदका है, इस पर भी सवाब मिलेगा। तो आपने फरमाया यही चीज़ अगर तुम ऐसे तरीके से पूरा करो जो तुम्हारे लिए हलाल नहीं है, तो क्या तुम्हें गुनाह नहीं मिलेगा? साहबा ने कहा
ہاں ملے گا. تو پھر آپ نے فرمایا اس کے اوپر ثواب بھی ملے گا. یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے نیکی کا کانسیپٹ. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے مت اس چکر میں پڑا کرو کسی کو کیا مل گیا کسی کو کیا مل گیا. جو تم کر سکتے ہیں نا وہ کرو. اور اس پہ میں ایک جملہ ایڈ کرتا ہوں کہ سر دنیا آپ اپنی مرضی کی بنا نہیں سکتے. کوشش کرے, ہو سکتا ہے مل جائے, ہو سکتا ہے نہیں ملے, لیکن یہ میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ آپ اپنی آخرت اپنے ہاتھوں سے خود بنا سکتے ہیں. دنیا اللہ کی مرضی کی گزارے, گارنٹیڈ آخرت آپ کی مرضی کی ہے. اور دنیا اگر آپ نے اپنی مرضی کی گزاری تو آخرت اللہ کی مرضی کی ہوگی. اور اللہ کی مرضی پھر وہی ہے کہ جو انبیاء کے نافرمانی ہے انہیں اوندھا منہ کر کے جہنم میں پھینکوں گا. یہ ذہن میں رکھیے گا. اللہم اجرنا من النار. تو آخرت اپنے ہاتھوں میں ہے. سر تو اللہ بھی یہی کہہ رہا ہے, مرد جو کمائے گا ان کے لیے, عورت جو کمائے گی ان کے لیے. اچھا, اس آیت کو بعض لوگوں نے ڈال دیا کہ مرد اور عورت دونوں کمائی کے لیے باہر نکلے. جو لوگ تھوڑے لبرل قسم کے ہیں نا, عورتوں کی وہ جابز میں مردوں کی شانہ بادشانہ چلانے کی کوشش کرتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ نے عورت کو عزت دی ہے کہ مرد لا کے اس کو نان و نفقہ پورا کرے گا. وہ آگے آیت بھی آ رہی ہے. یہ عورت کی عزت ہے نا. ہاں کبھی کوئی مجبور ہے عورت تو وہ شریر ردود اور خدود کے اندر جاب بھی کر سکتی ہے اگر باقی سارے چیزوں کو مینٹین رکھے. لیکن یہ پرائمری رسپانسبلٹی مرد کی ہے کہ وہ گھر کی نظام کو چلائے گا, عورت نے گھر کا نظام چلانا. وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِ, اللہ سے سوال کرتے رہو اس کے فضل کا. اللہم انی اسألوک من فضلک ورحمتک. آمین. ان اللہ کان بکل شیء علیما. بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. اچھا, یہ میں جگہ جگہ دعائیں پڑھتا ہوں نا. یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نماز میں بھی جب قرآن پڑھتے تھے تو جہاں جہاں جہنم کی آیت آتی تھی اللہ سے جہنم کی پناہ مانگتے تھے, اور جہاں جہاں جنت کی آیت آتی تھی اللہ سے جنت کا سوال کرتے تھے. اور یہاں پہ کیا ہو رہا ہوتا ہے, کیونکہ ہمیں قرآن کا ترجمہ نہیں آ رہا ہوتا, محفل قرات کے اندر جہنم کی آیت پڑھی جا رہی ہوتی ہے اور پیچھے سے سننے والے کہتے ہیں سبحان اللہ. حالانکہ کہنا تو ہے وَلَعُوذُ بِاللَّہ, اللہ کی پناہ یا اللہم اجرنا من النار. مجھے ایک نے ویڈیوز دکھایا تھا کہ بنگلہ دیش کہ وہاں کے گورنمنٹ نے دیکھے کیا عقل مندی کی ہے. آپ کو پتہ ہے مردوں کو عادت ہوتی ہے کہ مختلف بلڈنگز کے باہر پیشاب کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہاں بھی دیکھتے لکھا ہوتا ہے دیکھو گدھا پیشاب کر رہا ہے, تاکہ لوگ نہ کریں, لیکن پھر بھی کرتے. تو انہوں نے ایسا زبردست ٹیکنیک دریافت کر لی کہ انہوں نے وہاں سینٹنس عربی میں لکھ کے لگا دیے قرآن کے سٹائل کے عربی میں. تو جو لوگ ایسے دیکھتے تھے تو وہاں پہ پیشاب نہیں کرتے تھے, اور انہوں نے یہ ایک سوشل ایکسپیریمنٹ کے تحت کی تھی. اور بلکہ کچھ لوگ تو وہاں سے گزرتے ہوئے اس کو ہاتھ لگا کے چوم کے بھی جا رہے ہوتے, اور لکھا یہ ہوا ہے یہاں پہ پیشاب کرنا منع ہے عربی میں. تو یہ حالت ہے. وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدِينَ وَأَقْرَبُونَ, اور ہر ایک کے لیے بنا دیے ہم نے وارث اس کے مال میں سے وہ جو چھوڑ جائے اس کے ماں باپ اور قریبی رشتہ دار. جو قانون وراثت ہم ڈسکس کر چکے ہیں. والذین عقدت ایمانکم فآتوہم نصیبہم, اور جو لوگ جن سے تم عہد کر چکے ہو کہ تم ان کو کچھ مال دو گے تو ان کا حصہ ان کو دے دو. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے چاہے وہ وارث بھی نہیں ہے
یعنی کوئی شخص ہے وہ اپنے دوست سے کہتا ہے یار مجھے جب اپنے والد کی جائیداد میں سے حصہ ملا تو میں تیرا کاروبار سیٹ کروا دوں گا، اتنا کر دوں گا. تو اللہ فرما رہا ہے اگرچہ تم نے کسی کے ساتھ وعدہ کیا ہے وہ وارث تو نہیں تھا تمہارے ماں باپ کا مال کا، لیکن جب تم نے عہد کیا ہے تو اس کو پورا کرو، اس کے ساتھ حسن سلوک کرو. ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، مشاہدہ فرما رہا ہے. اب وہ آیت آ رہی ہے جو عورتوں کے گلے سے بڑی مشکل سے اترتی ہے، لیکن اگر پازیٹیولی دیکھا جائے تو یہ عورتوں کی عزت افزائی ہے. اس آیت کے اندر آیت نمبر 34 الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو ہم نے حاکم بنایا ہے عورتوں کے اوپر. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ غلام ہے، یعنی مرد اور عورت مل کر ایک خاندانی دائرے کو وجود دیتے ہیں اور اس ادارے میں کا سربراہ مرد ہے. سر کسی بھی ادارے کا سربراہ ایک ہی ہو سکتا ہے، دو تو نہیں ہو سکتے. وہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں فرمایا کہ اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہوتا تو زمین اور آسمان میں فساد برپا ہو جاتے. ایک وقت میں ایک ہی مینیجر ہو سکتا ہے، ڈیپیوٹی مینیجر آپ جتنے مرضی چاہے رکھ لیں. اس اعتبار سے مرد اس پر حاکم ہے. ہیومن ڈگنیٹی میں دونوں برابر ہے، بلکہ اسلام میں تو عورتیں آگے بڑھ جاتی ہے. صحیح بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. ایک شخص نے عرض کیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پہ سب سے زیادہ حق اس دنیا میں میرے قریبی رشتہ داروں میں سے کس کا ہے؟ فرمایا تیری ماں کا. دوسری بار پوچھا، فرمایا تیری ماں کا. تیسری بار پوچھا، فرمایا تیری ماں. چوتھی بار فرمایا تیرا باپ. یعنی 4 حق میں سے پہلے 3 حق ماں کو، تو یہاں پہ عورت آگے نکل گئی. پھر سنن نسائی میں حدیث ہے جنت تیری ماں کے قدموں کے پاس ہے، یعنی فزیکلی نہیں، مراد ان کی خدمت سے. تو اب اس پہ باپ رونا شروع کر دے کہ عورت آگے نکل گئی؟ نہیں، ہیومن ڈگنیٹی میں برابر ہے. بعض جگہ پر مرد کو کسی معاملے میں اوپر کیا ہے اور کسی جگہ عورتوں کو. میری یوٹیوب پہ ایک ویڈیو اپلوڈ ہے، تمام شادی شدہ اور غیر شادی شدہ لوگ وہ ویڈیو دیکھے، وومن رائٹس ان اسلام. اس میں ایک اسلامی بہن کا سوال تھا، اس پہ اس کے جواب میں نے گفتگو کی تھی، ساری حدیثوں کے حوالے سے قرآن کی آیت ڈسکس کی تھی. تو کافی مرد ناراض تھے کہ ہمارے حقوق پہ بھی کوئی ویڈیو بنائے. چلیے آج ہو گئی نا کہ مردوں کے اللہ نے عورتوں پہ حاکم بنایا ہے، لیکن اس کا مطلب خالی اس کی پریویلیجز نہیں ہے، رسپانسبلٹی ڈال دی ہے. یہاں پہ حاکم کوئی بنتا ہے وہ سمجھتا ہے اب یہ سارے میرے غلام ہیں. حاکم کا مطلب ہے وہ پھنس گیا. امریکہ میں آپ دیکھ لیں وزارہ کے لیے سیکریٹری کا لفظ استعمال کرتے ہیں. انہوں نے لفظ ہی ایسے ڈیوائز کیا ہے کہ دماغ میں خمار چڑھے ہی نہ، تو کسی کو چڑھتا بھی نہیں وہاں پہ. تو یہاں اللہ فرما رہا ہے مرد اور عورت پہ حاکم ہے. بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس فضیلت کی وجہ سے جو اللہ نے ہی بلڈ کی ان بعض کو بعض پہ دی ہے. وبما انفقوا من اموالہم، اور بعض سبب اس کے وہ اپنی عورتوں پہ مال بھی تو خرچ کرتے ہیں، یعنی عورتوں کی خدمت کرنے کے وجہ سے مردوں کو درجہ ہے. یہاں ہم نے بتایا جاتا ہے صرف ماں باپ کی خدمت ہے. ماں باپ کہتے ہیں ہماری خدمت کرو اور بیویاں کہتی ہے ہماری خدمت کرو. ماں باپ کو چھوڑ دو، ہر کوئی اپنے حق کی بات کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے عورتوں پہ چونکہ ان کے خامند خرچ کرتے ہیں اس وجہ سے بھی ان کے اوپر پرائیورٹی حاصل ہے. آپ بھی آپ کے علماء پہ خرچ کرتے ہیں، لیکن حاکم وہ بنے ہوئے
ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر آپ ان کو پوچھے بڑے مجمع میں کہ سر یہ ایسا کیوں ہے، تو وہ آپ کو جواب دے ہو، نہ کہ یہ کہے کہ آپ ذرا کمرے میں تشریف لائے. یہ تو نہیں ہونا چاہیے. تقریر کرتے ہو باہر، سوال پوچھو اندر. اللہ نے فرمایا ہے ہم نے بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے، تو اللہ تو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. یہ مورل لاز اللہ کے بنائے ہوئے، اور ان انٹینشنلی پوری دنیا اس لاز کو مانتی ہے، چاہے جتنی مرضی چاہے ڈھنڈورا پیٹے. مثلا آج تک کبھی اولمپکس کے گیمز میں کے اندر آپ نے مردوں کی دوڑ عورتوں کے ساتھ دیکھی ہے، یا ہاکی میچ عورتوں کے ساتھ ہوتا ہے نا؟ کیوں؟ کیونکہ یہ سب مانتے ہیں کہ ون سائیڈڈ ہو جائے گا، عورت کمزور ہے مرد کے مقابلے میں، تو سب مانے ہوئے. لیکن جب اسلام یہ بات کرتا ہے تو یہ کہتے اسلام عورت کا حقوق چھینتا ہے. وہ لوگ اسلام کے اوپر تان کر رہے ہیں جنہوں نے عورت کو کموڈٹی بنایا ہوا ہے. بلیڈ کے ایڈ میں بھی عورت دکھاتے، عورت کو انہوں نے ایک کموڈٹی کے طور پر، نمائشی طور پر کوئی عزت نہیں ہے. دیکھ لے اولڈ ایج ہومس میں بنے ہوئے ہیں یورپ اور امریکہ میں. یہاں تو جیوں عورت بوڑھی ہوتی ہے تو خاندان میں اس کی رسپیکٹ اور بڑھ جاتی ہے. اسی طرح کی عزت کہاں ملے گی؟ اسلام میں تو عورت کو عزت دی ہے، اور کسی یہ عزت کہ آپ اس کو بے پردہ کر دے اور پبلک کے سامنے پیش کرنا شروع کر دے، یہ تو اس کا ایک کموڈٹی بنانے والی بات ہے. اور ہمارے لوگ بھی متاثر ہو جاتے ہیں ون سائیڈڈ بات سن کے. میں کہتا ہوں ہمارے سب کانٹیننٹ کی جو عورتیں ہیں نا، یہ تو ملکہ برطانیہ وہ لائف انجوائے نہیں کر رہی ہے جو یہ کر رہی ہے. اس طرح کے مخلص مرد تو ملتے ہی نہیں کسی کو. اس لیے آپ دیکھیں فیس بک پہ باہر سے عورتیں یہاں آئی ہوئی ہے شادی کرنے کے لیے، اور یہاں پہ بھی بعض لوگ انہیں مس یوز بھی کرتے ہیں. ادھر تو مخلص عورتیں بھی مل جاتی ہے، اکثریت اور مرد بھی، اور یہ ساری ہماری ریلیجن کی برکت ہے. یہاں پہ رسپیکٹ ہے، خاندانی سسٹم ٹوٹا نہیں ہے. تو یہ اللہ فرماتا ہے یہ ہم نے فضیلت دی ہے. تو وہ کہتے ہیں فلاں عورت دیکھے سارے مردوں کو پیچھے چھوڑ دی ہے. سر ایک آدھ سے نہیں ہوتا یہ طریقہ. پھر گورے اپنے آپ سے سیکھیں گے. جب انالائز کیا جاتا ہے نا، تو پھر آپ نے ڈیٹا اکٹھا کرنا ہوتا ہے. اس کے بعد آپ نے ایک رزلٹ پہ پہنچنا ہوتا ہے کہ میجورٹی کیس میں کیا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں ہمارے محلے میں ایک بابا ہے جو جوانی سے سگریٹ پی رہا ہے، 80 کا ہو گیا ہے، اس کو کوئی بیماری نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. 100 بابے 80 سال کے نکالیں جو بچپن سے سگریٹ پی رہے ہیں، تو آپ کو پتہ چلے گا وہ ایک ہی 80 کا ہوا ہے، باقی سارے 60 سے پہلے ہی ایکسپائر ہو گئے. ایک چیز کو دیکھ کے ڈیٹا نہیں بنتا. اس طرح کوئی بے نظیر بھٹو کا ایگزامپل دے تو پاکستان کی ساری عورتیں اتنی ہی انٹیلیجنٹ ہوتی ہے؟ نہیں. قرآن میں تو یہاں تک آیا ہے، اس پہ لوگ اعتراض کرتے ہیں. سورہ الزخرف میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں، جبکہ عورت کو تو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ وہ جھگڑے کے وقت اپنی گفتگو بھی صحیح طریقے سے کنوے نہیں کر سکتی اگلے کو. وہ کہتے ہیں قرآن میں اتنی عورت کی توہین آئی ہوئی ہے. سر بے نظیر سے زیادہ کانفیڈنٹ لڑکی میں نے نہیں دیکھی. مجھے کئی آرمی کے سینئر آفیسرز نے بتایا کہ باقی پرائم منسٹر تو ہمیں نہیں پتہ، لیکن جب بے نظیر پرائم منسٹر تھی تو ہم پوری اپنی پریزنٹیشن تیار کر کے آتے تھے، اور اس کی اتنی یادداشت تھی کہ وہ جب پریزنٹیشن دیکھتی تھی نا تو کہتی تھی 3 سلائیڈ پیچھے جاؤ، فلانا جگہ یہ کوما غلط ڈالا ہوا ہے، یہاں پہ اسپیلنگ غلط ہے، ایکسیٹرا ایکسیٹرا. اور کہتے ہیں باقی پرائم منسٹر کا یہ حال تھا کہ شربت اور چائے پی کے اٹھ کے چلے جاتے تھے، ان کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا. لیکن اسی بے نظیر کو میں نے جیو کی جواب دے پروگرام
کے اندر دیکھا ہے کہ جب اسے اس کے بھائی کے قتل کے بارے میں پوچھا گیا تو وہ اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھ سکی. آپ اپنا مائک اتار کے چلی گئی. اسے بولا ہی نہیں جا رہا تھا تو کہ آپ پرائم منسٹر تھی اور آپ کے دور میں کے اندر آپ کا بھائی کا قتل ہو گیا. حالانکہ اتنی کانفیڈنٹ لیڈی. تو اوور آل اللہ نے عورت کو کمزور بنایا ہے, رقیق القلب بنایا ہے. آپ دیکھ لیں, عورت کو رونا جلدی آتا ہے بچوں کی طرح ایز کمپیئر ٹو دا مرد. کہتے ہیں مرد کو درد نہیں ہوتا لیکن ہوتا ہے. ہاں, لیکن اللہ نے اسے مضبوط اصحاب والا بنایا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ کوئی پیغمبر نہیں عورت بنائی اللہ نے, کیونکہ پبلکلی جا کے دعوت کا کام کرنا ہوتا ہے, دماغ پہ اسٹرین لینا ہوتا ہے, اور جو عورتیں اس طرح کا اسٹرین نہیں لے سکتی. مرد کو اللہ نے اس حوالے سے مضبوط بنایا ہے. باقی عورتوں کی جو ذمہ داری ہے وہ اللہ نے ساتھ ہی فرما دی. فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. تو نیک عورتیں وہ ہوتی ہے جو اطاعت گزار ہو, حفاظت کرنے والیاں ہو, مردوں کی غیر حاضری میں, یعنی اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی اللہ کی حفاظت کے ساتھ. واللاتی تخافون نشوزہن, اور اگر تمہیں کسی عورت سے نافرمانی کا اندیشہ ہو, فَإِنْزُوهُنَّ وَهَجْرُوهُنَّ, تو پہلے انہیں نرمی سے سمجھاؤ پھر انہیں الگ کر دو. فِي مَضَاجِعِهِ, اپنے بستروں سے. وَاضْرِبُوهُنَّ, اور پھر بھی باز نہ آئے تو انہیں مار بھی سکتے ہو, لیکن مارنا یہ نہیں کہ ویشیوں کی طرح مارنا ہے, جس طرح ایک چھوٹے بچے کے چہرے پہ نہیں مارنا, جسم پہ نشان نہیں پڑنا چاہیے. فَإِنْ آطَعْنَكُمْ, پھر اگر وہ اطاعت کر لے, فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا, تو پھر کوئی بہانہ نہ تلاش کرو کہ تم اس کے ساتھ زیادتی کرو. ان اللہ کان علیٰ کبیرہ, بے شک اللہ بھی تو بہت بلند ہے اور بہت بڑا ہے. یعنی اللہ کی بھی اتنی بڑی کبریائی ہے, وہ بھی تو تمہاری نافرمانی سے درگزر کرتا ہے, تم بھی اپنے بیویوں کے معاملے میں درگزر کی روش اختیار کرو. اس کانٹیکس میں بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے آدم کی ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا ہے, اس سے سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو ورنہ توڑ بیٹھو گے, اور اسے توڑنا اس سے طلاق دینا ہے. تم اسے نفع حاصل کرو, ٹالریٹ کرو. صحیح مسلم میں حدیث ہے, کوئی بھی اپنی بیوی سے مومنہ سے بغض نہ رکھے. مسلم شریف میں ایک اور حدیث ہے کہ دنیا برتنے کی جگہ ہے اور سب سے بہترین دنیا کا سرمایہ نیک بیوی ہے. یہ تو کئی حدیثوں میں مجھے یاد ہے. اب ٹائم مکمل ہو چکا ہے. وہ جو وومن رائٹس ان اسلام, وہ جو میری ویڈیو ہے وہ آپ ضرور دیکھیں. میں نے اس سارے ایشوز کو اس میں ڈسکس کیا ہے. باقی اگلے کلاس میں سٹارٹ کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے, اور جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے باہر کر دے, ہمیں معاف بھی کر دے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی ہمیں اس بات پہ خود عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیر.